السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں، جو ہے ہو از یور سول میٹ۔ آپ نے اکثر سول میٹ کا مطلب سنا ہوگا، تو سول میٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ روح کا تعلق، وہ انسان جس سے آپ کا روح کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ کا خون کا رشتہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہوتا، بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، آپ کا کوئی بھائی نہیں ہوتا، بہن نہیں ہوتی، کوئی اجنبی ہوتا ہے، اور وہ اجنبی آپ کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا روح کا تعلق ہو آپ سے۔ آج میں آپ سے اسی بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی انسان سے پہلی دفعہ ملتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ اس انسان سے پہلے بھی کبھی مل چکے ہیں، یا اگر کوئی بات ہو رہی ہو تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، اس بارے میں آپ پہلے بھی بات کر چکے ہیں یا آپ نے پہلے بھی سنی ہے۔ تو اس بارے میں آج میں آپ کو سب سے پہلے تو ایک حدیث پہ بتاتی ہوں کہ حضرت علی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب روحیں بنی تو ان کے ایک لشکر بنے تھے، ان کے اپنے لشکر تھے جس میں یہ قبیلے اور گروہ کی صورت میں رہتے تھے۔ وہاں تو سب اکٹھے رہتے تھے، لیکن جب ان کو دنیا میں اتار دیا گیا تب ان کو الگ الگ ہونا پڑا۔ اسی طرح کسی کو کہاں اتارا گیا، کسی کو کہاں اتارا گیا، لیکن زندگی میں کبھی وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں، روحیں ایک دوسرے کو پہچان جاتی ہیں۔ اسی لیے جب آپ کسی انسان سے ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس انسان سے آپ پہلے بھی کبھی مل چکے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہوا ایک دوسرے کو، حالانکہ نہ وہ آپ کے سٹی کا ہوتا ہے، نہ وہ آپ کی فیملی کا ہوتا ہے، نہ آپ کے دادا کا اس سے کوئی رشتہ ہوتا ہے، نہ آپ کے والد کا اس سے کوئی رشتہ ہوتا ہے، نہ آپ کے خاندان کا اس سے کوئی رشتہ ہوتا ہے، نہ آپ کی جاب کی جگہ سیم ہوتی ہے، نہ آپ سیم جگہ پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود زندگی میں کبھی آپ کسی انسان سے ملتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس انسان سے آپ پہلے بھی مل چکے ہیں۔ دراصل وہی روح کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ اور سول میٹ اسی ایک کانسیپٹ سے بنا ہے کہ یہی ہوتا ہے سول میٹ، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے آپ کا روح کا تعلق ہے، اور روح کا تعلق بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی نظریات کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی ایسی وجہ کے جو کہ آپ کو فائدہ دے، اس کی وجہ سے جو تعلق بنتا ہے وہ روح کا تعلق ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک بھائی ہے یا بہن ہے، ان بہن بھائیوں کا بھی آپس میں روح کا تعلق نہیں ہوتا۔ اگر بھائی ہیں، بھائیوں کو دیکھا جائے تو ان کا بھی آپس میں روح کا تعلق نہیں ہوتا۔ روح کا تعلق یہ نہیں کہ بہن بھائیوں سے ہی ہو یا اپنے رشتہ داروں سے ہی ہو، روح کا تعلق تو ایک کسی اجنبی رشتے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اجنبی انسان آتا ہے، آپ سے ملتا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے تو آپ کے دل کے اتنے قریب ہو جاتا ہے تو آپ کو سول میٹ والی فیلنگز آتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس انسان سے میرا روح کا تعلق ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، یا کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، اس کے باوجود آپ کو اس سے ملنے میں خوشی ہوتی ہے، اس سے مل کے آپ کو سکون ملتے ہیں۔ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جلدی سے جلدی اس سے ملاقات ہو جائے، جلدی جلدی آپ اس سے ملیں، آپ اس سے بات کریں، آپ اس کو دیکھیں، آپ کو وہ انسان اچھا لگتا ہے۔ تو یہ تعلق روح کا تعلق ہوتا ہے، اور سول میٹ کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ جس سے آپ کا روح کا تعلق ہوتا ہے، جس سے مل کے آپ کو خوشی محسوس ہو، جس سے آپ مل کے آپ پرسکون ہو، تو یہ سارا ایک سول میٹ ہی ہوتا ہے۔ اور جس انسان سے مل کے آپ کو ایسا لگے کہ آپ خوش ہیں، آپ پرسکون ہیں، یا پھر آپ کو ایسا لگے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے پہلے کبھی، یا پہلے کبھی اس سے بات ہوئی ہے، تو یہ ایک بہت مزے کی فیلنگز ہوتی ہیں، اور سول میٹ اسی کو کہا جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ روح کے تعلق کو ہی سول میٹ کہتے ہیں۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ اگر آپ کو مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔